تو عزت کے قافلے، یہ تاج و تخت شہرت و عزت کے قافلے ٹھوکر میں سب پڑے ہیں قلندر کے سامنے۔ واہ 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 واہ۔ یہ تاج و تخت شہرت و عزت کے قافلے ٹھوکر میں سب پڑے ہیں قلندر کے سامنے، اور نام و نشان غرور و تکبر کا مٹ گیا، نام و نشان غرور و تکبر کا مٹ گیا، نام و نشان غرور و تکبر کا مٹ گیا، باطل کا سر اٹھا تھا 72 کے سامنے۔ واہ واہ۔ باطل کا سر اٹھا تھا 72 کے سامنے۔ اور یہاں سے یہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ گر حوصلہ جگر میں ہو تلوار میں چمک، گر حوصلہ جگر میں ہو تلوار میں چمک، دنیا نہیں ہے کچھ بھی سکندر کے سامنے، دنیا نہیں ہے کچھ بھی سکندر کے سامنے۔ اور افضل میاں پرندوں کی ہمت تو دیکھیے، یہاں میں نے ایک ہندی کا قافیہ استعمال کیا ہے، میں حضرت کے قدموں میں حاضر کرتا ہوں ارشاد کہ افضل میاں پرندوں کی ہمت تو دیکھیے، تنکے سجا رہے ہیں بونڈر کے سامنے۔ واہ واہ۔ افضل میاں پرندوں کی ہمت تو دیکھیے، تنکے سجا رہے ہیں بونڈر کے سامنے۔ اور حضرات یہاں سے ایک نظم کا عنوان ہے سیاست ہند سے خطاب۔ اور حضرات اگر افضل اٹاوی کی اس نظم کا ایک ایک شعر سچا ہو، ایک ایک لائن اچھی ہو تو محبتیں چاہوں گا۔ یہاں سے میں نظم حاضر کرتا ہوں، عنوان آپ ذہن میں رکھیے گا، سیاست ہند سے خطاب۔ اور نظم یہاں سے شروع کی ہے، نظریں یہ بتاتی ہیں سکندر کو سندھ ہے، دنیا کے سمجھداروں سمجھ لو یہ ہند ہے، روشن سفر ہے اس کا کہیں رات نہیں ہے، تاریخ کے سفر میں کہیں مات نہیں ہے، غوری یا غزنبی ہو وہ سوری ہو یا بابر، میلی نہ رہی اس کی کبھی پیار کی چادر، مغلوں کے دل کا بن کے پری زادہ رہا ہے، دنیا میں یہ زمانے کا شہزادہ رہا ہے۔ مغلوں کے دل کا بن کے پری زادہ رہا ہے، دنیا میں یہ زمانے کا شہزادہ رہا ہے، وہ دور اس نے دیکھا ہے وہ موڑ بھی دیکھا، دامن میں اس کے کھچ گئی بٹوارے کی ریکھا، غیروں نے لیا امتحان اپنوں نے سوارا، ہرگز نہ کیا اس نے غلامی کو گوارا، جعفر کا دغا ہے کہیں ٹیپو کی وفا ہے، اس کا تو پیرہن سبھی رنگوں میں رنگا ہے۔ جی حاضر کرتا، ہم بلبلوں کا دور زمانہ پلٹ گیا، اقبال نے لکھا وہ ترانہ الٹ گیا، ہم بلبلوں کا دور زمانہ پلٹ گیا، جب بھی کہیں چمن میں گری خونی بجلیاں، دنیا کی ہمارے ہی طرف اٹھی انگلیاں، کوئی ثبوت بھی نہیں مجرم بنا دیا، قانون نے قاتل کی صفوں میں بٹھا دیا۔ واہ واہ۔ جی حاضر کر کہ اقبال نے لکھا وہ ترانہ الٹ گیا، ہم بلبلوں کا دور زمانہ پلٹ گیا، جب بھی کہیں چمن میں گری خونی بجلیاں، دنیا کی ہماری ہی طرف اٹھی انگلیاں، کوئی ثبوت بھی نہیں مجرم بنا دیا، قانون نے قاتل کی صفوں میں بٹھا دیا۔ انصاف کی مثلوں کو دبایا گیا بہت، پھانسی پہ بے گناہ چڑھایا گیا بہت، ناحق لہو ہے رنگ وہ لائے گا دیکھنا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹائے گا دیکھنا، اشکوں کی باڑ ظلم ڈبو کے ہی رہے گی، سچائیوں کی فتح یہاں ہو کے رہے گی، قانون ہند کا ہی فقط احترام ہو، اب اصل مجرموں کو پکڑنے کا کام ہو، خون کی جگہ چمن کو ناشکوں کا آب دو، اپنے وطن کو ایک نیا انقلاب دو، گنگو جمن کی لہروں میں سنجیدہ راگ ہے، اب نہ وطن پرستی کے جذبوں میں آگ ہے، قربانی شہیدان وطن کی تو یاد کر، حیوانیت سے لڑنے کفن باندھ کے اتر، ایک ایک ذہن کو سوچ بنانی ہی پڑے گی، اپنے وطن کی لاج بچانی ہی پڑے گی، سورج محبتوں کا ہوگے شام بدل دو، سب مل کے اٹھو گردش ایام بدل دو۔ بہت اچھے افضل صاحب، کیا کہنے ہیں تھے، میں غزل کا ایک شعر سوچ رہا تھا کہ اے منصف دوراں بتا، ہم کس سے مانگیں خون بہا،
اے منصف دورہ بتا ہم کس سے مانگیں خوں بہا، مقتل تیرا، مشہد تیرا، قاتل تیرے، خنجر تیرا۔ جناب افضل اٹاوی ہمیں بیدار کر رہے تھے، ہمارے ذہنوں کو ایک تازگی دے رہے تھے، اور بڑے جرأت اور حوصلے سے حالات کا مقابلہ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ جو زور طوفان سے لڑ سکے گا اسی کا دنیا میں نام ہوگا، جو اپنی کشتی پہ بس سکے گا وہی علیہ السلام ہوگا۔ یہ تھے افضل صاحب۔ آئیے، بہت دیر سے سنجیدہ شاعری آپ سن رہے ہیں، تھوڑی دیر قہقہوں میں آ جائیے۔ زندگی صرف سنجیدگی کی چادر اوڑھنے کا نام نہیں ہے، ہنسنے مسکرانے کا بھی نام ہے، لیکن جو شخص لوگوں کو ہنساتا ہے وہ خود کتنا دکھی ہوتا ہے، اس کا اندازہ تب لگے گا جب میں مزاح کے اور طنز کے ایک بہت ہی پیارے شاعر جو آپ کو مستقل قہقہوں میں ڈبوئیں گے انہیں آواز دوں گا۔ روڑکی سے تشریف لائے ہیں، اترانچل سے، اور پورے اتر پردیش اور اتر پردیش کے باہر بھی بڑے پیار سے اس لیے سنے جاتے ہیں کہ وہ ہر عمر کے لوگوں کے دلوں میں گدگدی پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرات، ایک دن کر بیٹھا جرم عشق میں، ایک دن کر بیٹھا جرم عشق میں، تھانے میں اپنی حجامت ہو گئی، تھانے میں اپنی حجامت ہو گئی۔ اتفاقاً جج بھی تھا عاشق مزاج، اس لیے میری ضمانت ہو گئی۔ اور تھوڑا سا تعارف یقین ہے مجھ کو، یقین ہے مجھ کو وہ میرے ہوں گے، ابھی میں ان کو پٹا رہا ہوں۔ یقین ہے مجھ کو وہ میرے ہوں گے، ابھی میں ان کو پٹا رہا ہوں۔ ابھی تو کھینچی ہے کچھ لکیریں، ابھی تو خاکہ بنا رہا ہوں۔ ابھی تو کھینچی ہے کچھ لکیریں، ابھی تو خاکہ بنا رہا ہوں۔ اور کٹی پتنگ کی طرح ہی ایک دن خود گریں گے وہ چھت پہ میری، اور نہیں کسی پہ ہے کاٹ جس کی میں ایسا ماجھا بنا رہا ہوں۔ ہزاروں دل، مطلب لالا فرمائیے کہ ہزاروں دل تیرے وعدے پہ ایسے ٹوٹ جاتے ہیں، ہزاروں دل تیرے وعدے پہ ایسے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جیسے ہاتھ سے گرتے ہی انڈے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور وہ جب بھی مسکرا کر دیکھتے ہیں شوق نظروں سے، وہ جب بھی مسکرا کر دیکھتے ہیں شوق نظروں سے، جوان مردوں کے دل بوڑھوں کے چشمے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور کھڑا رہتا ہے دیوانہ تیرے وعدے پہ یوں اکثر، کھڑا رہتا ہے دیوانہ تیرے وعدے پہ یوں اکثر، تمنائیں جوان رہتی ہیں گھٹنے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نیا دور، کمپیوٹر دور، الیکٹرانک یگ، اور وہ مشاعرے الیکٹرانک یگ کے جس میں صدر محترم خوب لیپ ٹاپ لیے بیٹھے ہو۔ زمانہ بدل گیا، حاضر دماغ بچوں کی بڑی تیز ہو گئی ہے۔ کلاس میں ایک ٹیچر سوال پوچھ رہے تھے، ہر کلاس میں بچے تیز ہوتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ بیٹے بتاؤ شیر جو ہے انڈا دیتا ہے بچہ؟ ایک بچہ بڑا تیز تھا، ہاتھ اٹھایا، کھڑا کیا کہ جی پوچھے بیٹے بتاؤ شیر جو ہے انڈا دیتا ہے بچہ؟ برجستہ بچے نے جواب دیا کہ شیر تو جنگل کا راجا، اس کی مرضی انڈا دے بچہ کیا؟ بڑا غصہ بچہ تھا، اسے کھڑا کیا کہ بیٹے یہ تو بڑا شیطان بچہ ہے، آپ کھڑے ہو نثار، آپ کھڑے ہو۔ تو نثار کو کھڑا کیا کہ بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کیسے پیدا ہوئے تھے؟ بچے نے جواب دیا کہ جوانی جانے من، حسین دلربا، ملے دو دل جمع، نثار ہو گیا۔ جوانی جانے من، حسین دلربا، ملے دو دل جمع۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مولانا اب یہ نیا دور عشق چلتا تھا، کرکٹ کی طرح 5 روزہ میچ جیسے ہوتا تھا، ٹیسٹ میچ جسے کہتے ہیں۔ یہ دیا کہ جھنجھٹ لیا مشاعروں کی شان کے لیے، جھنجھٹ لیا مشاعروں کی شان کے لیے، بیکار واہ واہ کا نہیں شور چاہیے، بیکار واہ واہ کا نہیں شور چاہیے۔ کرکٹ کے میچ کی طرح ہم شاعروں کو بھی اب داد نہیں ڈانس کا بھی زور چاہیے۔ ایک صاحب
ایک صاحب اور بولے, ایک اور آئیڈیا آیا, تو ایک صاحب بولے کہ صاحب میری بیٹی کا رشتہ بتائیے. جھنجھٹ صاحب کانٹ میں ایک مشاعرہ تھا, وہاں میں کھڑ گیا تو بتا, میں پوچھنے لگا کہ صاحب الیکٹرانک کیوں ہے, کمپیوٹر ای میل سے بڑے رشتے شادی ہو جاتی ہے. کہ صاحب میں نے تو چپل کی تھی, میں نے اس دور میں بھی. بہرحال میں نے انہیں اس 4 مصروں میں, آپ 4 مصروں میں ملاحظہ کیجئے کہ عاشقوں کو مستی گفتار میں نہلائے گا, عاشقوں کو مستی گفتار میں نہلائے گا, کیا خبر تھی عشق اتنا ماڈرن ہو جائے گا, کیا خبر تھی عشق اتنا ماڈرن ہو جائے گا. رشتہ دختر میں اب کوئی پریشانی نہیں, اس کو موبائل دلا دو رشتہ خود آ جائے. یہاں سے 4 مصرے اور آپ کی نظر کر رہا ہوں. عاشقوں کو مستی گفتار میں نہلائے گا, کیا خبر تھی عشق اتنا ماڈرن ہو جائے گا, اور رشتہ دختر میں اب کوئی پریشانی نہیں, اس کو موبائل دلا دو رشتہ خود آ جائے گا. ملاحظہ کیجیے بھی 4 مصرے آپ کی نظر کر کے, ہر نیا عاشق نہیں لے کر کہانی آ گیا, ہر نیا عاشق نہیں لے کر کہانی آ گیا. جوتے بوڑھے ان میں بھی جوش جوانی آ گیا, جوتے بوڑھے ان میں بھی جوش جوانی آ گیا. اور اس کے گالوں کو جو میں نے مثل رسگلہ کہا, اس کے گالوں کو جو میں نے مثل رسگلہ کہا, اہل شوگر کے بھی جھنجھٹ منہ میں پانی آ گیا. مشاعروں کے حالات, یہاں سے مشاعروں کے حالات کے 4 مصرے. اب اس کے بعد جب یہاں سے سرما لگانے کے بعد جب سرما دھل جاتا ہے مشاعروں کا, اس کے بعد جب گھر پہنچتے ہیں, وہاں کے 4 مصرے آپ کی اور نظر کرتا ہوں کہ وہاں کیا حالات ہوتے ہیں. گھر میں گھستے ہی کہ ایک تل کی بھی تو بالوں میں سیاہی نہ رہی, ایک تل کی بھی تو بالوں میں سیاہی نہ رہی. کب تلک تجھ کو میری جان دلارے جائے, کب تلک تجھ کو میری جان دلارے جائے. اب کباڑی کے بھی مطلب کا نہیں تیرا وجود, ہم کہاں تک تیرے پرزوں کو سنوارے جائیں. ابھی عید کی بقرعید کی نماز کا وقت رکھا گیا تو 7 بجے کا وقت تھا. حالات یہ تھے کہ صاحب اسے پکڑنی نماز کو, پھر قربانی کرنی. معاملہ یہ تھا کہ صاحب بھاگ کے نماز پکڑنی پڑی, میری دیر سے آپ کھلی, اللہ کا شکر ہے بھاگ کے. لیکن پچھلی سب میں نماز ملی, لیکن پہلی رکعت سے اللہ کا شکر ہے نماز ملی. جاتے ہی میں نے نیت باندھ لی. امید یہ تھی کہ میرے بعد شاید کوئی آ پائے, سب سے آخری میں مقتدی ہوں, لیکن میرے بعد شاید کوئی آ پائے, سوچتے میں نے پہلے اللہ کا شکر صاحب نے بات. میرے ایک رکعت نکلنے بعد میں نے احساس کیا کہ 2 لڑکے اور بہت تیز, ان کی ایک رکعت نکل گئی تھی, بڑی تیز بھاگے, آج میری برابر میں کھڑے ہو گئے, ہاف کے ایک دم بہت تیز بڑا ہاف رہے. ایسا خیر ایسا نماز مکمل ہوئی, قیام ہوا. قیام کے بعد سلام پھیرا گیا, ایک طرف سلام پھیرا گیا, دوسری طرف سلام پھیرنے بعد جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو ایک لڑکا دوسرے سے ایک طرف بولا کہ دیکھا اگر وضو کے چکر میں رہتے تو نماز نکل. یہاں سے 4 مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ داڑھی اگر نہیں ہے, داڑھی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ, داڑھی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ. تبلیغ کے جلسوں میں بھی جاتا ضرور ہے, تبلیغ کے جلسوں میں بھی جاتا ضرور ہے. پڑھتا نہیں نماز کبھی وہ تو کیا ہوا, لیکن جمعے کے روز نہاتا ضرور ہے. اور کیا ہے ایک مشاعروں سے متعلق ہی, کیونکہ ہمارے ہاں مشاعرے لگاتار ہوتے ہیں. پہلی مرتبہ آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے, یہ میں شکر گزار ہوں. محبت نظر کرم ہے میرے اوپر ہمارے ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی, اور ان کی نظر کرم ساتھ ساتھ عابد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. موجود ہے ڈائس پر میرے بھائی الطاف ضیاء صاحب, کنور جاوید صاحب, ایک اور میرے بڑے نظر کرم جن کی رہتی ہے منظر بھوپالی صاحب, اور ناظم مشاعرہ صاحب جو ہمارے جن کی ضمانت ہے مشاعروں کی کامیابی کی, پروفیسر انور جلال پوری صاحب. اگر ایک شعر بھی جھنجھٹ کبھی چوری کا پڑھتا ہو, اگر ایک شعر بھی جھنجھٹ کبھی چوری کا پڑھتا ہو, اٹھا کر آسماں سر پر سبھی شاعر بگڑتے ہیں, اٹھا کر آسماں سر پر سبھی شاعر بگڑتے ہیں. مگر ان ناظم اعلیٰ کو کوئی کچھ نہیں کہتا جو دوران نظامت دوسروں کے اچھے بھائی, واہ 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 واہ. اب میں خدمت
पहली मरतबा आपकी इस बॉम्बे में हाजिर हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक आइटम बकल राज साहब के आइटम गजल आपकी नजर कर रहा हूँ। बहरहाल ये है कि एक साहब के एक पहले ये 4 से और सुन लीजिए कि एक साहब ने कहा मुझसे बड़ी हैरत के साथ, एक साहब ने कहा मुझसे बड़ी हैरत के साथ, क्या जमाना आ गया, हकले भी शायर हो गए। एक साहब ने कहा मुझसे बड़ी हैरत के साथ, क्या जमाना आ गया, हो गए। मेरे लब पर उस घड़ी बेसाख्ता आया ख्याल, आजकल हकले तो क्या गूंगे भी शायर हो गए। कव्वाल सारे आ गए इस मार्केट में, कव्वाल सारे आ गए इस मार्केट में, शेरो सुखन के धंधे में अब आ गया उछाल, और झंझट दिया है मशवरा बेगम ने मेरी ये, अब तेरा काम पिट गया तो शायरी संभाल। और अब मैं अर्ज कर रहा था कि साहब एक साहब हकला के बोलते थे, इश्क करते थे, और उनकी इश्क में हुआ ये कि साहब वो अपने दोस्त से मिले, मेरे से मिले, वसीम उनका नाम है, सीधे हर हकला आप भी आजमाइए कि बहुत सीधे किस्म का आदमी होता है। अब यहाँ से मतलब सुने कि उन्होंने इश्क किया, मैंने पूछा वसीम भाई कैसा चल रहा, तो मतलब उन्होंने यहाँ से पेश किया अपनी परेशानी का, इशारे आरज़ू पे मैं पीटा गया, इशारे आरज़ू पे मैं पीटा गया, अलग बालों का मेरे सर से सफाया हुआ, शेष सुने के मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब मुलाज़ा कीजिए, एक शेर ऐसा भी हुआ जो शायरों की कुछ हकीकत भी बयान करने की कोशिश की है कि दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है, पीसती है दिलरुबा। झंझट भी बस में कर ना सका उस हसीन को, झंझट भी बस में कर ना सका उस हसीन को, जादू भी किया, टोना किया टोटका। शुक्रगुजार अपने मोहतरम अली जनाब सरदार साहब का, अनवर साहब का, और ख़ासतौर से मंजर भोपाली साहब, कुंवर जावेद साहब तशरीफ़ फरमा है, आप सही सामात तशरीफ़ फरमा है। बहरहाल अर्ज़ किया है 4 मिसरे से और आपकी खिदमत कर रहा हूँ। अभी हरिद्वार उत्तराखंड से मैं हाजिर हुआ हूँ, और हालात बहुत ऐसे रहे कि सर्दी इस कदर थी और कपड़े इतने थे तन के ऊपर कि जैसे जैसे मैं इधर को बढ़ता गया वो कपड़े उतरते चले गए। अल्लाह का शुक्र है ऐसी नौबत नहीं आई, मैं उतर गया हूँ मौके पर, वरना ये भी कह देते आपके जेएनयू में भी शायर होते हैं। बहरहाल आपकी खिदमत इस तरीके से कर रहा हूँ। 4 मिसरे आप तंज देखें, तंज मिजाह के 4 मिसरे के। मैं देखता हूँ जिसको एंगल बदल के, मैं देखता हूँ जिसको एंगल बदल के पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल के, पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल के। एडवांस मेरी आंटी हर एक मुशायरे में लाती है साथ अपने अंकल बदल बस अभी वो ये कि साहब हमारे रुड़की में छोटा शहर, एक ही कब्रिस्तान है, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैयत के साथ गुजरना होता है। तो एक साहब अपनी वाइफ से बड़े परेशान थे, मेरी गली में रहते थे, बड़े परेशान थे, हालात उनके पता चलते रहते थे। तो एकदम उनका बाहर से एकदम आए, उनके साहब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया।
وہ انتقال نہیں بلکہ ان کو ایک تکلیف ہوتی ہے، سکتہ وہ ہو گیا تھا، سکتے میں ہاتھ کی نبض، دل کی حرکت، سانس سب بند، جسے سکتہ کہتے ہیں، مرتا نہیں، کبھی بھی زندہ ہو سکتا ہے آدمی، یہ وہ بیماری تھی، لیکن انہوں نے فوراً صاحب جلدی سے نہلایا کپنا اور سب لوگوں کو اطلاع کر دی اور لے کر قبرستان کی طرف کو چل دیے، ہم بھی پیچھے پیچھے، ان کے ہسبینڈ بھی وہ پیچھے پیچھے۔ اب وہ قبرستان کا معاملہ ایسا، ہمارے ایک دروازہ گیٹ ہے، اس کے باہر بے ترتیب بالکل ایک بجلی کا کھمبا ہے جس سے اکثر بہت بچا کے میت کو نکالنا پڑتا ہے۔ بہرحال وہاں سے جب وہ میت گزر تو اس کو بڑی بچا کے نکال رہے تھے، اتفاق سے اس کی ٹھسک جیسے ہی لگی، اس کا جیسے ٹکرائی ہلکی سی تو اٹھ کے بیٹھ، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور وہ پھر لانا پڑ گیا، اب لانا پڑ گیا 5، اللہ کا حکم تھا 5 سال جی، 5 سال جینے کے بعد سچ میں انتقال ہو گیا جیسے اللہ کی مرضی، اور صاحب 5 سال بعد پھر انہوں نے اطلاع کی کہ صاحب میری بیوی کا انتقال ہو گیا، سچ میں اللہ کی قسم۔ اور وہ صاحب پھر ان کو نہلایا کپنا ویسے کی ویسے لے کر چلے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے کچھ بھیڑ تھی، وہ بھی تھے، میں بھی تھا، وہ چلتی تھے، میت جا رہی تھی، قبرستان قریب آتا، گیٹ کے باہر وہی کھمبا، جیسے اس سے نکلنے لگی وہ کھمبے سے میت پیچھے سے ان کے ہسبینڈ چلا کے بولے کھمبا بچا کے۔ چھوٹی سی نظم آپ کی خدمت میں، ایک مشاعرہ ہے، جھنجھٹ مجھے کہتے ہیں، اب یہ تو نہیں اتنا آپ نیا طالب علم ہوں، جتنا بھی مزاح آتا ہے مزاج میں اس کی 4 لائنوں میں، نظم میں، شعر میں کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد جب نہیں ہوتا کچھ بھی تو پھر وہ نثر میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ کو ہنسی آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں، تو وہ چاہے لطیفہ کے، لیکن اللہ کا شکر ہے جو بات میں کہوں گا اللہ نے چاہا کوئی اخبار کی بات نہیں ہوگی، کوئی کتاب، یہ میں بیٹھتا رہتا ہوں، محلہ ایسا ہے تو وہاں سے مثال۔ اب یہاں سے سنیں صاحب ایک اور بات کہ ہمارے قبرستان کی طرف سے وہی رستہ میں نے آپ سرچ کیا تھا کہ ایک ہی قبرستان وہی رستہ، اس رستے میں ایک محترم بزرگ بار بیٹھے رہتے ہیں، وہ اکثر یا تو بہت زیادہ میت کے ساتھ چل دی اس لیے، اب ہم ایک گرا گزرتا تھا، جب بھی میت گزرتی تھی تو وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھ کے چلتے تھے۔ اب آتے وقت ہم سے جب نہیں رہا گیا، ہم 5-7 نے مل کر اسے کہا حضرت آپ کے قبروں پہ لٹکے ہوئے ہیں، آپ کو بھی مرنا ہے، اور اسلام میں ہے کہ 40 قدم چلنا تو بڑا ثواب ہے، آپ تو 1 قدم بھی نہیں چلتے۔ بہرحال یہ ہم کہہ کے آگے، اب دیکھنا یہ تھا کہ ہماری بات کا کیا اثر ہوا ہے۔ اگلی بار پھر وہ ایک ہی قبرستان، ہر ہفتے 1-2 میت کے ساتھ جانا پڑتا ہے، تو وہ پھر ادھر سے گزرنا ہوگا۔ مئی جون کی بات ہے، بہت گرمی پڑ رہی تھی شدت کی، بالکل سردی بھی ایسی ہوتی ہے ادھر، گرمی بھی ایسی ہوتی ہے، زمین تپ رہی تھی، اب لے کر جا رہے تھے، اور ان کو ایک دم میت ایسی پوزیشن کو انہوں نے دیکھی کہ ایک دم ہڑبڑا کے جو اٹھے، ان کی چپل نہیں ملی تو وہ ایک دم اٹھ کے ننگے پیر ہی چل کے چلیے، وہ ننگے پیر چلے، اب ان کو پتہ نہیں کتنا ثواب کمانا تھا، انہوں نے کاندھا بھی دے دیا تھا، اب کاندھا دے تو دیا لیکن ان سے لیا کسی نے اب کیفیت دیکھیے، 40 قدم کے بھی 80 قدم ہو گئے، پیر تپنے میت پورا حال ہو گیا، دیکھ رہے لوگوں کو کس نے ڈالنا ہو بڑا انہوں نے بڑا پڑے، اور کیفیت شرمم ان کو چیک کر رہا تھا، اب 40 کے 80 قدم 120 قدم ہو گئے، آگے جا کے چلا کے ایک دم بولے ابھی میں نے مارا کیا اسے؟ ملاحظہ کیجیے ایک غزل کے 4-5 شعر اور آپ کی نظر کر رہا ہے۔ میرے استاد محترم افضل بنگلوری صاحب سے بڑی تعریف سنتا تھا آپ کی، میں اسے کہتا تھا، لیکن اللہ کا جو منظور تھا، میں آپ کی خدمت اب کر رہا ہوں۔ معاملہ یہ تھا کہ صاحب اتراکھنڈ میں بابا رام دیو جی کے ہاں کبھی سمیلن تھا، ہم لوگ سب مزاح کے کبھی گئے ہوئے تھے، مزاح کا کبھی سمیلن تھا، مزاح کے ہاتھ سے کبھی سب تھے، اب وہاں دیکھا ان کے حالات دیکھے، وہ ایک صاحب ان سے پوچھنے لگے اٹھ کے کہ صاحب مجھے بتائیے کہ لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے بتلایا بابا رام دیو جی نے کہ شادی کر لیجیے۔ شادی سے لمبی عمر ہو جائے گی؟ کہ نہیں، لگنے لگے گی۔ اور ہمیں جب ایک پروگرام سے گھر پہنچا، دیکھا ہمارے گھر کی سب لیڈیز، ان کا اتنا اثر، بابا رام دیو جی کا بڑا اچھا ویسے یوگ سے بہت ان کا علاج کرتے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں نے اسے ایک بار یہ معلوم کیا کہ ہمارے لیے کوئی یوگ کے لگا، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کیا یوگ کی ضرورت ہے؟ تو یہ انہوں نے جواب ہم لوگوں کو دیا، کئی بار ان سے بات ہوتی رہتی ہے۔
تو وہ یہ ان کا یہی مقصد ہے کہ تھوڑا یوگا سے اسی پوزیشن میں آ جائیں. اب رکوع سجدہ یہ سب آپ بہتر جانتے ہیں. بہرحال تو جب میں وہاں ان سے پوچھا تو وہاں پر بیٹھے کبھی سمیلن ہو رہا تھا تو وہاں سے 4 منٹ وہ گھر کی سب لیڈیز ایسے ناخن مل رہی تھی. جب میں پہنچا پروگرام سے دیکھا تو ان کو میں نے دیکھا پہلے سب مل رہی تھی گھر کی. تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا کہنے لگے. بابا رام دیو جی کا پروگرام دیکھا بتلا رہے تھے کہ اس ایسے ناخن ملنے سے بال بڑھ جاتے ہیں. میری خالہ تھی وہ اتنا بیٹھی تھی وہ نہیں مل رہی تھی. میں نے پوچھا کہ آپ نہیں مل رہی ہو. کہنے لگے میں نے ملے تھے 2 دن تک. پھر کہنے لگے میرے منہ سے نکل گیا. اب میں نے ان کو اب مجھے پتا یہ چلا کہ صاحب اچھا خاصا یوگا کرنے والے اب راجنیتی میں بھی کود گئے ہیں. تو ان سے میں 4 مصرے ان کی نظر کی ان کو ایک صلاح دینے کی کوشش کی. بابا جی کو میں نے کہا کہ آپ کی بھی جنگ پتری دیکھنا کھل جائے گی. آپ کی بھی جنگ پتری دیکھنا کھل جائے گی. اس سیاست میں ملیں گے بابا جی پنگے بہت. اس سیاست میں ملیں گے بابا جی پنگے بہت. چھوڑ کر یوگا نہ آئے آپ اس میدان میں. راجنیتی میں تو ہے پہلے سے ننگے بہت. کیا بات ہے. اب یہاں سے 4 شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں اس غزل کے کہ شاعروں کا آج کل معاملہ مشاعرے کرانے کے کنوینرز کا ایسا معاملہ ہو گیا. ماشاءاللہ ایسے شاعر ایسا شعراء کرام آپ نے یہاں پہ مجھے بھی اچھا لگا فخر محسوس ہوا. تو ڈائس سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں جہاں پر ایسے معتبر شعراء کرام نے آپ تشریف فرما ہے. تو یہاں سے کہ ہمارے ملکی میں تو ایسا ہوتا ہے کہ چندہ لے کے مشاعرہ کر دیا سب کنوینرز بلا لیے. شاعر نہیں بلائے کنوینرز بلا لیا. اس میں سے 15 بلائے 5 تو پھنسی جاتے ہیں. چل رہا ہے مشاعرہ کوئی مطلب نہیں. اب یہاں سے کہ شاعروں نے کلام کی کھائی. شاعروں نے کلام کی کھائی. آپ نے انتظار کی کھائی. اور عمر گزری ہے چمچہ گیری میں. عمر گزری ہے چمچہ گیری میں. زندگی بھر سلام کی کھائی. زندگی بھر اور دل نے صدموں کے بوجھ اٹھائے ہیں. دل نے صدموں کے بوجھ اٹھائے ہیں. عقل نے تو حرام کی کھائی. اور ایک مرچی نے کر دیا جھنجھٹ. ایک مرچی نے کر دیا جھنجھٹ. صبح نکلی ہے شام کی کھائی. بہت اچھے مبارکباد دے رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں قہقہ لگانے کا موقع دیا. اب آئیے شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کرو. بے خودی بڑھتی چلی ہے راز کی باتیں کرو. نکھتے زلف پریشاں داستان حسن یار. صبح ہونے تک اسی انداز کی باتیں کرو. آئیے زلف پریشاں کا تذکرہ ہو. داستان حسن یار بیان کی جائے. ایک ہی شاعرہ ہے اکلوتی شاعرہ امروہہ جو علم و ادب اور تہذیب کی سرزمین ہے. وہاں کی کچھ نہ کچھ تو خوشبو ضرور اس کے بالوں میں ہوگی. میں محترمہ نکہت امروہوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں. برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں. مجھے تمہاری ضرورت ہے زندگی کے لیے. اپنی زندگی کے لیے نہیں مشاعرے کی زندگی کے لیے. مائک پر نکہت امروہوی صاحبہ. کہ دیار میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں. صدر محترم ابو عاصم اعظمی صاحب تشریف فرما ہیں. ان کی بھی اجازت چاہتی ہوں. آبروئے غزل محترم علی جناب راحت اندوری صاحب. ناظم مشاعر انور جلال پوری صاحب. عامر صدیقی صاحب. کنور جاوید صاحب. منظر بھوپالی صاحب اور دیگر شعراء اکرام کی بھی اجازت چاہتی ہوں. 4 مصرے پڑھتی ہوں. آپ سبھی کی خصوصی توجہ چاہتی ہوں. بہت چھوٹی سی شاعرہ ہوں. کہیں کوئی گستاخی ہو جائے تو آپ سبھی سے معذرت کی لتا حیا درخواست ہے. صاحبہ تشریف لے آئی ہیں. ارشاد. سنیے گا. ایک معمولی سے مزدور کی بیٹی ہوں میں. واہ. ایک معمولی سے مزدور کی بیٹی ہوں میں. مجھ کو بگڑے ہوئے حالات سے ڈر لگتا ہے. لوگ سسرال میں بہوؤں کو جلا دیتے ہیں. لوگ سسرال میں بہوؤں کو جلا دیتے ہیں. بس یہی سوچ کے بارات سے ڈر لگتا ہے. بس یہی سوچ کے بارات سے ڈر لگتا ہے. شکریہ حضرات. ایک مطلب 2-3 شعر اور حاضر کرنا چاہتی ہوں بطور خاص. حرف سادہ
जिसे समझा वो पहेली निकली। हरफे सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हरफे सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। क्या कहने, मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। और ये शेर भी बतौर खास आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। बहुत अच्छे। और ये शेर भी बहुत कि बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली बहुत अच्छे। वाह जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इजाजत हो तो एक मतलब 2-3 शेर और आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ। गर चाहते हो मुझसे वफा तो वफा करो। 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 मिलकर बिछड़ न जाऊं कहीं ये दुआ करो। मिलकर बिछड़ न जाऊं कहीं ये दुआ करो। और एक छोटी सी शायरा, मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने ये शेर मुझसे कैसे कहलवाया। समाप्त फरमाइएगा ये शेर बतौर खास कि हो जाएगी हर एक दुआ खुद ब खुद कबूल। क्या हो जाएगी हर एक दुआ खुद ब खुद कबूल। हो जाएगी हर एक दुआ खुद ब खुद कबूल। तुम आखिरी पहर में तहज्जुद पढ़ा करो। तुम आखिरी पहर में तहज्जुद पढ़ा करो। और अहले मुंबई की नजर ये शेर करती हूँ, सुनिएगा कि छू कर न जा सकेगा कोई हादसा तुम्हें। क्या कहने, छू कर न जा सकेगा कोई हादसा तुम्हें। छू कर न जा सकेगा कोई हादसा तुम्हें। घर से चलो तो जान का सदका दिया करो। घर से चलो तो जान का सदका दिया करो। शुक्रिया। आखिरी शेर हाजिर करती हूँ, उसके बाद इजाजत। घर से चलो तो जान का सदका दिया करो। और बस ये नहीं कि तुमको ही इज्जत नसीब हो। बस ये नहीं कि तुमको ही इज्जत नसीब हो। बस ये नहीं कि तुमको ही इज्जत नसीब हो। तुम भी ख्याल थोड़ा किसी का किया करो। बहुत अच्छे। अरे भाई नकाश साहिबा और कुछ सुनाइए। और बहुत अच्छे। शुक्रिया हजरात। और कुछ सुनाइए ना। देखिए आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, खुदा करे लोग इस पर अमल भी करें। और कुछ और सुनाइए। जी मैं गीत हाजिर करती हूँ। अरे भाई गीत जी बतौर खास समाप्त कीजिएगा। उनका गीत बहुत अच्छा है, मगर मैं एक बहुत छोटी सी शायरा हूँ। मैंने उसी की पैरोडी तैयार की है जो आपकी अदालत में पेश करना चाहती हूँ। सुनिए।
मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह वाह वाह। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद समाप्त कीजिएगा। मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी। मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली। मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। और ये बंदी बतौर खास कि तेरी हर ना इंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में। बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में। दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। शुक्रिया हज़रत। आखिरी बंद आप तक पहुंचाती हूँ, उससे पहले चाहती हूँ कि हमारे नाज़िम मुशायरा के लिए आप एक बार जोरदार तालियां आप बजा दें। अरे वाह। शुक्रिया। वाह। बंद समाप्त कीजिएगा। अच्छा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं, तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे बीवियां चार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह 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 वाह। मोहतरमा नकहत अमरोही अपने कलाम से नवाज रही थीं। एक तरफ तहज्जुद पढ़ा रही थीं, सदका करा रही थीं, और उसके बाद फिर इस मंजिल पर वो आ गईं। मुझे याद आ रहा था चार मिसरे की दिन भर गमों की धूप में चलना पड़ा हमें, रातों को शम्मा बन के पिघलना पड़ा हमें। हर हर कदम पे जानने वालों की भीड़ थी, हर हर कदम पे भेष बदलना पड़ा हमें। ये हमारे शोरा भी कितने भेष बदला करते हैं कि आप देखिए कि एक मिसरे में कुछ, दूसरे में कुछ। तो ऐसा नहीं है, मामला ये है कि ज़िंदगी खुद इतनी रंगा रंग है और ज़िंदगी में इतने तजादात हैं, ज़िंदगी में इतना कंट्राडिक्शन है कि वो शायरी में आना ज़रूर है। हम चिरागों को जलने की भी ख्वाहिश रखते हैं और हवाओं के चलने की भी ख्वाहिश रखते हैं। तो जब ज़िंदगी इस तजाद से दो चार है तो शायरी में भी ये तजाद आएगा। तहज्जुद भी पढ़ाएंगी और इश्क व मोहब्बत की गुफ्तगू भी करेंगी। मामला सिर्फ इतना है कि टेलीविज़न की बदौलत फसल जल्दी पक गई, टेलीविज़न की बदौलत फसल जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नज़र आने लगा। तो आइए, आपने बहुत ही रंगारंग खूबसूरत अशार से अब महजूज हुए आप हजरात, और अब मैं गज़ल के माहौल में लाना चाहता हूँ आपको। गज़ल जिसमें ज़िंदगी गुफ्तगू करती हुई दिखाई पड़ती है, गज़ल जो सिर्फ सच्चाइयों की अमानतदार है। गज़ल अगर सलीक़े से कह दी जाए
تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک بوند شہد سے کوئی شخص سمندر کے سارے کھارے پانیوں کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہو. یہ غزل کا جادو ہے. آئیے اب وہ شعراء بچے ہیں جن کے ہاں غزل کا یہ تیور، یہ لہجہ، یہ انداز، یہ خوشبو، یہ نغمگی ملے گی. میں سب سے پہلے پھر آپ کو اعظم گڑھ کی تہذیبی سرزمین کی طرف لے چل رہا ہوں، اور وہاں سے ایک بہت ہی باصلاحیت شاعر جنہوں نے نعت پاک سے مشاعرے کا آغاز کیا تھا. اب آپ دیکھیے غزل اور گیت میں بھی ان کی ذہانت کتنی شامل ہے. میں جناب مائکش اعظمی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے. محترم المقام شعرۂ آفاق صدر موصوف ابو عاصم اعظمی صاحب، جناب حاکم صاحب، گپتا جی، معزز سامعین کرام، ایک مطلع اور ایک شعر. اپنی پلکوں کو کبھی تر نہیں ہونے دیں گے، اپنی پلکوں کو کبھی تر نہیں ہونے دیں گے، اپنی پلکوں کو کبھی تر نہیں ہونے دیں گے. اے محبت تجھے بے گھر نہیں ہونے دیں گے، اے محبت تجھے بے گھر نہیں ہونے دیں گے. دل کی دھرتی کو تیرے غم سے سجا رکھیں گے، دل کی دھرتی کو تیرے غم سے سجا رکھیں گے. اس زمین کو کبھی بنجر نہیں ہونے دیں گے، اس زمین کو کبھی بنجر نہیں ہونے دیں گے. دوستوں ایک مطلع اور ایک شعر. عنایت ارشاد. زخم اپنا کسی کو دکھایا نہیں، کیا کہنے، زخم اپنا کسی کو دکھایا نہیں، زخم اپنا کسی کو دکھایا نہیں، زندگی کو تماشا بنایا نہیں، زندگی کو تماشا بنایا نہیں. اے غموں آؤ تم میرے دل میں رہو، واہ واہ. اے غموں آؤ تم میرے دل میں رہو، اس حویلی کا کوئی کرایہ نہیں، اس حویلی کا کوئی کرایہ. دوستوں ایک بات میں عرض کر دوں آپ سے. جی ہاں جی، میں بیٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں. دوستوں مہمان تم میرے نیک بے بس پہ ہنسنے کا انعام ہے، ایک بے بس پہ ہنسنے کا انعام ہے، پھر کبھی عمر بھر مسکرایا نہیں، واہ. پھر کبھی عمر بھر مسکرایا نہیں. واہ. ایک بے بس پہ ہنسنے کا انعام ہے، پھر کبھی عمر بھر مسکرایا نہیں. دوستوں عاصم صاحب کی صدارت ہے، بڑی معتبر اور اہم صدارت ہے. حضرات ایک شام قومی ایک جہتی کے نام مشاعرہ منعقد ہے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کسی کو جو قومی ایک جہتی کی بات. دوستوں میں ایک بند میں پڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، مجھے اجازت دیجیے میں ایک بند پڑھ کے بیٹھ جاؤں. کوئی وقت؟ ہاں ارشاد. محبت کی، وفا کی، پیار کی، بلیدان کی دھرتی،
محبت کی وفا کی پیار کی بلیدان کی دھرتی، یہ ہندوستان کی دھرتی، یہ ہندوستان کی دھرتی، یہ ہندوستان کی دھرتی، یہ ہندوستان کی دھرتی، یہی ہندی کی بھومی ہے، یہی اردو کا مسکن ہے، یہی خسرو کا نانک کا، یہی میرا کا آنگن ہے، یہی ہندی کی بھومی ہے، یہی اردو کا مسکن ہے، یہی خسرو کا نانک کا، یہی میرا کا آنگن ہے، یہی ٹیگور کا اقبال کا غالب کا مدفن ہے، یہی تلسی کبیرہ سور کی رس خان کی دھرتی، یہ ہندوستان کی دھرتی، شکریہ دوستو، یہ ہندوستان کی دھرتی، یہ ہندوستان کی، دوستوں یہ بند آخری بند میں میرا آخری بند ہے ملازم، یہ ہندوستان کی دھرتی، یہ ہندوستان کی دھرتی، یہیں پر رام نے اوتار لے کر مان بخشا ہے، کنہیا نے اسی دھرتی پہ آ کے گیان بخشا ہے، ہزاروں صوفی سنتوں نے اسے سمان بخشا ہے، حقیقت میں یہی گوتم کے ہے نروان کی دھرتی، یہ ہندوستان کی دھرتی، یہ بہت اچھے ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے اس مشاعرے میں شعراء کو اکٹھا کرنے میں بڑا نمایاں رول ادا کیا ہے، بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے ناظم مشاعرہ ہیں۔ میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے احساسات کو جو انہوں نے شعری پیکر میں ڈھالا ہے اسے عوام کے سامنے پیش کریں۔ جناب عامل سلطان پوری۔ حضرات، میں زیادہ وقت نہ لے کر کے چند دعائیہ اشعار اس وقت حاضر کر کے اجازت چاہوں گا۔ بالکل دعا ہی کی ضرورت۔ مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ زباں کو تازگی تو فکر کو شگفتگی بھی دے، زباں کو تازگی تو فکر کو شگفتگی بھی دے، صراط مستقیم کی غزل کو روشنی بھی دے، زباں کو تازگی تو فکر کو شگفتگی بھی دے، صراط مستقیم کی غزل کو روشنی بھی دے، اور میرے وجود کو نہ بار کر زمیں پہ اب یہاں، عمر سے دے وہ ولولے فراست علی بھی دے، میرے وجود کو نہ بار کر زمیں پہ اب یہاں، عمر سے دے وہ ولولے فراست علی بھی دے، اور میری حیات کے ورق ورق کی آبرو بنے، میری حیات کے ورق ورق کی آبرو بنے، سلیقہ دے وہی مجھے شعور بندگی بھی دے۔ بہت اچھی۔ میری حیات کے ورق ورق کی آبرو بنے، سلیقہ دے وہی مجھے شعور بندگی بھی دے، وہ دولتیں جو عقبہ میں ہی مل سکے میرے خدا، طلب انہی کی آرزو انہی کی تشنگی بھی دے، وہ دولتیں جو عقبہ میں ہی مل سکے میرے خدا، طلب انہی کی آرزو انہی کی تشنگی بھی دے، اور کسی کا ڈر نہ خوف دار ہو تخیلات کو، میرے خیال کو وہ عزم دے وہ پختگی بھی دے، کسی کا ڈر نہ خوف دار ہو تخیلات کو، میرے خیال کو وہ عزم دے وہ پختگی بھی دے۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ جنون شوق کی تمام منزلوں کو سر کرے، جنون شوق کی تمام منزلوں کو سر کرے، اس عامل نوا کو مخلصوں کے رہبری بھی دے۔ بہت اچھے عامل صاحب کیا کہنے ہیں۔ وہ ہے جو دلوں کے زخم کو جب غزل بنا دیتا ہے تو اس میں ایک نغمہ بھی ہوتا ہے اور ایک انقلابی تصور بھی۔ ساری دنیا میں اپنے لہجے، اپنی آواز، اپنے انداز کی وجہ سے محبت حاصل کرنے والا شخص الطاف ضیاء مائک پر۔ تالیوں سے استقبال کیجئے۔ السلام علیکم حاضرین گرامی، اس سے قبل کہ میں مکمل غزل پڑھوں، چند شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم، ہم سب کے محترم، آج کے اس مشاعرے کے صدر محترم ابو عاصم اعظمی صاحب سے اجازت چاہتا ہوں۔
اور اس مطلع سے میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. مطلع بطور خاص سماعت فرمائیں. طوفان میرے سر سے گزر کیوں نہیں جاتا، 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 گزر کیوں نہیں جاتا، گزر کیوں نہیں جاتا، دریا میری کشتی میں اتر کیوں نہیں جاتا، دریا میری کشتی میں اتر کیوں نہیں جاتا، دریا میری کشتی میں اتر کیوں نہیں جاتا. اور بطور خاص یہ شعر آپ تک پہنچ رہا ہے. اگر ایسا لگے آپ کو کہ یہ شعر اچھا ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. عنایت ارشاد. تعبیر کے خنجر سے ہے زخمی میری آنکھیں، واہ 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 واہ. خنجر سے ہے زخمی میری آنکھیں، تعبیر کے خنجر سے ہے زخمی میری آنکھیں، تعبیر کے خنجر سے ہے زخمی میری آنکھیں، میں خواب کی مانند بکھر کیوں نہیں جاتا، میں خواب کی مانند بکھر کیوں نہیں جاتا، تعبیر کے خنجر سے ہے زخمی میری آنکھیں، میں خواب کی مانند بکھر کیوں نہیں جاتا، طوفان میرے سر سے گزر کیوں نہیں جاتا. دوستو یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں. صدیوں سے سیاہ رات کی دلدل میں دھسا ہوں، واہ. صدیوں سے سیاہ رات کی دلدل میں دھسا ہوں، صدیوں سے سیاہ رات کی دلدل میں دھسا ہوں، سورج میرے اندر کا ابھر کیوں نہیں جاتا، سورج میرے اندر کا ابھر کیوں نہیں جاتا. اور دوستو یہ شعر میں ہمارے محترم ابو عاصم اعظمی صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس شعر پر کوئی بھی بندہ خاموش نہیں رہے گا. پیش کرتا ہوں اس لیے کہ یہ شعر انہی کے مزاج کا ہے، انہی کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں. ملاحظہ فرمائے. ایک آئینہ کیوں سامنا کرنے پہ بضد ہے، کیا کہنے، واہ واہ. ایک آئینہ کیوں سامنا کرنے پہ بضد ہے، ایک آئینہ کیوں سامنا کرنے پہ بضد ہے، پتھر ہوں تو پھر مجھ سے وہ ڈر کیوں نہیں جاتا، پتھر ہوں تو ارے ارے واہ واہ واہ. آئیے آئیے. دیکھیے دوستو جس طرح آپ سن رہے ہیں، دیکھیے اب تک جو بھی شاعر آیا پتہ نہیں کیا کیا آپ نے یہ جو جملے آ رہے ہیں نیا نیا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. میں نے یہ جو غزل پڑھی شاید بامبے میں نہیں پڑھی تھی. اصل میں اس علاقے کا نام ہی نوی ہے. جی جی اس لیے یہ ہر دم نیا چاہتے ہیں. جی جی جی. میں پیش کرتا ہوں دوستو، مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا. بالکل نئی غزل میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. مطلع ملاحظہ فرمائیں. سنیں دوستو. یہ دنیا
जानी पहचानी। जी जी जी, मैं देख रहा था कि वाकई नई है या नहीं, तो आप लोग वाकई नए हैं। मैं आपकी जहानत को सलाम अर्ज करता हूं और मैं मतला पेश करता हूं दोस्तों। मुलाहिज़ा फरमाएं, मतला बतौर खास समाअत फरमाएं। सुने दोस्तों, मैं मतला पढ़ता हूं। हाँ भाई, इरशाद इरशाद। मैं जरा सा 1 मिनट दोस्तों, नया याद आने तक के 2 शेर पुराने आप सुन लीजिए। मैं आप तक बिल्कुल नई गजल सुनाऊंगा। मैं मतलब पेश करता हूं। मुलाज़ा। हाँ भाई, इनायत। सुने दोस्तों, ये डूबेगी क्या उभरेगी, किनारा जान जाता है। ये डूबेगी क्या उभरेगी, ये डूबेगी क्या उभरेगी, किनारा जान जाता है, किनारा जान जाता है। किस कश्ती में कितना ज़र्फ़ दरिया जान जाता है, किस कश्ती में कितना ज़र्फ़ दरिया जान जाता है। ये डूबेगी क्या उभरेगी। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। ये शेर भी बतौर खास तमाम शोरा की जानिब से आप तक पहुंचाता हूं। मुलाज़ा फरमाएं। बज़ाहिर तो लबों पर गीत है, संगीत है सबके, बज़ाहिर तो लबों पर गीत है, संगीत है सबके, मगर दिल में है कितना दर्द नगमा जान जाता है, मगर दिल में है कितना दर्द नगमा जान जाता है। ये डूबेगी क्या उभरेगी। और ये शेर जिसके लिए मैंने 2 शेर आप तक पहुंचाए, हाजिर करता हूं। मुलाज़ा फरमाएं। ये सब कुदरत है उसकी और उसका ही करिश्मा है। ये सब कुदरत है उसकी और उसका ही करिश्मा है। कहाँ पर आबोदाना है, परिंदा जान जाता है, कहाँ पर आबोदाना है, परिंदा जान जाता है, कहाँ पर आबोदाना है। बहुत अच्छे भाई। से आपको इस गजल को सुनना है, इसलिए का हिम्मत कर सकूंगा कि मैं ये हिंदुस्तान भर में ये गजल पढ़ सकूं। मतलब पेश करता हूं। इरशाद इनायत। जी जी जी, मैं पेश करता हूं। मुलाज़ा। दूर भी रह न सका, पास भी आने से रहा। क्या कहने, वाह 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 वाह। सुने दोस्तों, ये नहीं है ना, अगर नहीं हो तो इजाजत दीजिए दोस्तों, मैं पढ़ता हूं। पास भी रह न सका, दूर भी जाने से रहा। वाह 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 वाह। पास भी रह न सका, दूर भी जाने से रहा। पास भी रह न सका, दूर भी जाने से रहा। उसको भूला भी नहीं, याद भी आने से रहा। उसको भूला भी नहीं, याद भी आने से रहा। उसको भूला भी नहीं, याद भी आने से रहा। देखिए दोस्तों, जिस तरह भी आपने मतलब सुना ठीक है, लेकिन अब शेर जब आए तो आप जरा सा बेदार हो जाएं। पेश करता हूं ये शेर। मुलाज़ा फरमाएं।
उसको भूला भी नहीं, याद भी आने से रहा। रोशनी रोशनी करते रहे घर के दरोबाम, रोशनी रोशनी करते रहे घर के दरोबाम, रोशनी रोशनी करते रहे घर के दरोबाम। और मैं था के चरागों को जलाने से रहा, और मैं था के चरागों को जलाने से रहा, और मैं था के चरागों को जलाने से रहा। पास भी रह न सका, दूर भी जाने से रहा। और ये भी देखिएगा बतौर खास मुलाज़ा, मैं देखते देखते जो कुछ था मेरा हो गया खाक, देखते देखते जो कुछ था मेरा हो गया खाक, देखते देखते जो कुछ था मेरा हो गया खाक। आग बुझने से रही और मैं बुझाने से रहा, आग बुझने से रही और मैं बुझाने से रहा। और बतौर खास ये शेर आप तक पहुंचाता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। रोज महफिल वो सजाता रहा अपने घर में, रोज महफिल वो सजाता रहा अपने घर में, रोज महफिल वो सजाता रहा अपने घर में। मैं भी जाने से रहा, वो भी बुलाने से रहा, मैं भी जाने से रहा, वो भी बुलाने से रहा। सबकी मुट्ठी में, आप सबकी नज़्म करता हूं ये शेर, मुलाज़ा फरमाएं। सबकी मुट्ठी में नमक था, कोई हमदर्द न था। वाह वाह। सबकी मुट्ठी में नमक था, कोई हमदर्द न था। जख्म अपना मैं जमाने को दिखाने से रहा, जख्म अपना मैं जमाने को दिखाने से रहा। बहुत देर से इस वक्त गुजारिश करने जा रहा हूं, जो कोटा राजस्थान से तशरीफ लाया है, मेरी मुराद जनाब कुंवर जावेद से है कि वो तशरीफ लाएं। जाहिर है आपके महबूब हैं, प्यारे हैं, इसलिए आप इस तरह से इस्तकबाल कर रहे हैं। दोस्तों, अभी एक तजुर्बा ये हुआ इस डाइस पर कि जब जो भी शेर आए, जाहिर है कि आपने सुने हैं, थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो। आप कहते हैं नहीं पढ़िए नहीं पढ़िए, और जब शायर नहीं पढ़ता है तो आप बिल्कुल जैसे किसी शोक सभा में बैठे होते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई आह नहीं, वाह नहीं। इससे तो वो पुरानी पढ़ना ठीक है, कम से कम आवाजें तो आती हैं। नहीं पढ़ो, हटो, जाओ, ये करो, वो करो। तो एक बार तालियों से मुझे इजाजत दीजिए। और सबसे बड़ी बात आज के मुशायरे की ये है कि रब्बानी साहब का मुशायरा है, अबू आसिम साहब की नजर है ये मुशायरा, अनवर साहब की सदारत है, उलट दिया, निजामत है, राहत साहब की मौजूदगी, और सबसे बड़ी चीज इस मुशायरे में गणेश कुमार गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं। जाहिर है कि उन्हें उर्दू से मोहब्बत और लगाव रहा, इसलिए वो यहाँ तशरीफ लाए। अशोक गुप्ता जी, देखिए मैं ये नाम गिनाना जरूरी समझता हूँ। मौर्य साहब, विकास जी और राम सिंह जी, ये सारे आपको मालूम नहीं, आप तो यहाँ शाम को तशरीफ लाए हैं। दिन भर ये लोग शोरा हजरात की खिदमत में लगे रहे। राम सिंह जी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, और ये मुन्ना भाई बैठे हैं। गणेश कुमार गुप्ता जी जो अबू आसिम साहब के दोस्त हैं, यहाँ पूरा मुशायरा सुन के जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को भी शामिल हाल रखा जाए, और अगर आप इजाजत दें तो मैं तमाम मजमे की तरफ से